شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ حدیث امام بخاری نے اپنی صحیح میں مختلف سندوں سے کئی مقامات پر روایت کی ہے۔ صحیحین کے علاوہ یہ حدیث جامعہ ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ، صحیح ابن حبان، معجم اوسط طبرانی اور دیگر کتب حدیث میں بھی مروی ہے۔ صحیحین سمیت دیگر تمام کتب مذکورہ میں یہ روایت ہر کتاب میں ایک سے زیادہ مقامات میں بیان کی گئی ہے۔ روایت کچھ اس طرح ہے کہ قبیلہ عقل کے 8 افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جبکہ سنن نسائی ہی کی دوسری روایات میں کسی میں تو حاضر ہونے والے لوگوں کو قبیلہ ارینا کے لوگوں کہا گیا ہے، اور کسی روایت میں انہیں عقل اور ارینا دونوں قبیلوں کے لوگ بیان کیا گیا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ آنے والے عقل اور ارینا دونوں قبیلوں کے لوگ تھے۔ ان کی تعداد 8 تھی، 4 قبیلہ ارینا میں سے تھے اور 3 عقل میں سے، اور ایک شخص ان دونوں قبیلوں کے علاوہ کسی اور قبیلے میں سے تھا۔ چونکہ یہ سارے کے سارے 8 افراد اکٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے تھے، اس لیے کسی حدیث میں انہیں عقل قبیلے کے افراد کہا گیا ہے، کسی میں ارینا کے اور کسی میں عقل اور ارینا دونوں کے۔ چونکہ وہ لوگ دوسرے علاقے سے آئے تھے، آب و ہوا کے موافق نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئے۔ جیسا کہ عموماً مسافر ساتھ کسی دوسرے ملک میں جانے سے صحت کی خرابی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بعض کچھ مدت بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں اور بعض کو طویل مدت تک بھی ادھر کی آب و ہوا موافق نہیں آتی۔ دودھ تو ان کی مرغوب غذا تھی۔ پیشاب پیٹ کے علاج کے لیے تجویز فرمایا۔ اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب بھی پاک ہے، تبھی آپ نے پینے کا حکم دیا۔ جو لوگ اس کے قائل نہیں وہ اس علاج کو مجبوری بتلاتے ہیں۔ ان کے نزدیک علاج پلید چیز کے ساتھ بھی جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی اس کے قائل نہیں، وہ ان کو صرف انہی لوگوں کے ساتھ خاص قرار دیتے ہیں۔ دراصل یہ لوگ ڈاکو تھے، ممکن ہے آئے ہی بری نیت سے ہوں یا اظہار اسلام دھوکہ دہی کے لیے ہو سکتا ہے اسلام لاتے وقت نیت صحیح ہو، مگر چونکہ وہ اصلاً ڈاکو تھے اس لیے جب انہوں نے اتنے اونٹوں میں صرف 2 چرواہے دیکھے تو ان کی نیت میں فطور آ گیا۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرواہے کو قتل کیا اور اونٹوں کو ہانکتے ہوئے چلتے بنے۔ بعض تاریخی روایات میں ان اونٹوں کی تعداد 15 ان اونٹوں کے چرواہے صرف 2 تھے۔ اس کی صراحت صحیح ابو عوانہ میں ہے، ایک وہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرواہا کہا گیا ہے اور اس سے ہی ان لوگوں نے قتل کیا تھا، اس کا نام یسار تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آزاد کردہ غلام تھا۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں نماز ادا کرتے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آزاد فرما دیا تھا۔ دوسرا چرواہا یہ سب کچھ دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا اور مدینہ پہنچ کر اس نے یہ اطلاع دی کہ ان لوگوں نے میرے ساتھی کو قتل کر دیا ہے اور اونٹنیاں ہانک کر گئے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیچھے ان کی تلاش میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت روانہ فرمائی۔ انہوں نے ان بدگماش لوگوں کو راستے ہی میں جا لیا اور انہیں پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ چنانچہ آپ نے چرواہے کے قصاص میں اس کے بعد قاتلوں کے ساتھ جو کہ ڈاکو اور لٹیرے بھی تھے وہی سلوک کیا جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرواہے کے ساتھ کیا تھا، یعنی آپ نے ان کے ہاتھ سختی کے ساتھ کٹوا دیے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں بھروا کر انہیں دھوپ میں پھینکوا دیا۔ اس طرح وہ تڑپ تڑپ کر پیاسے مر گئے۔ مقتول چرواہے کا نام یسار بن ابو بلال تھا، دوسرے اطلاع دینے والے کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ اس حدیث کے بیان کرنے والے اکثر راویوں کا اتفاق ہے کہ مقتول صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرواہا تھا، اس کے ساتھ دوسرا کوئی چرواہا قتل نہیں ہوا۔ آپ نے ان کو یہ سخت سزا بلا وجہ نہیں دی بلکہ ان کے جرائم ایک سے زیادہ تھے، اسلام سے مرتد ہو گئے تھے۔ چرواہے کو قتل کیا، صرف قتل ہی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے، آنکھوں میں سلائیاں پھیریں، پھر اس بے گناہ کو بھوکا پیاسا دھوپ میں گرم پتھروں پر پھینک دیا۔
اور خون نچڑ نچڑ کر وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اونٹ اور دیگر سامان لوٹ کر لے گئے۔ اللہ کے رسول نے جو ان کو سزا دی تو وہ صرف چرواہے کے ساتھ سلوک کا بدلہ تھا، باقی جرائم کی سزائیں اس تحت آ گئیں۔ جب مجرم جرم کرتے وقت ترس نہ کھائے تو قصاص لیتے وقت بھی اس پر ترس نہیں کھانا چاہیے، ورنہ جرائم نہ رک سکیں گے۔ مجرم کو اس کے جرم کے مماثل سزا دی جانی چاہیے۔ قتادہ نے بیان کیا ہے کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد صحابہ کو صدقہ کا حکم دیا اور مسئلہ کرنے سے منع فرمایا۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس حدیث کے حوالے سے اپنی کتاب زاد المعاد میں لکھا ہے کہ اونٹنی کے تازہ دودھ اور پیشاب کو ملا کر بہت سے امراض کے لیے شافی دوا ہے۔ عقل اور اورینا کے لوگوں میں جو بیماری تھی اسے موجودہ طبی سائنس میں پلیورل افیوژن کہا جاتا ہے۔ یہ انتہائی موذی مرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر القرآن میں اس بیماری کا علاج اونٹنی کا دودھ اور پیشاب تجویز فرمایا، جو کہ آج بھی کارآمد ہے۔ ڈاکٹر خالد غزنوی اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، ہمارے پاس اسی طرح کے مریض لائے گئے، عموماً 4 سال سے کم عمر کے بچے اس کا شکار تھے۔ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کیا، اونٹنی کا دودھ اور پیشاب منگوایا اور دونوں کو ملا کر ان بچوں کو پلا دیا۔ کچھ ہی عرصے بعد اس کے پھیپھڑوں اور پیٹ کا سارا پانی پیشاب کے ذریعے باہر آ گیا اور بچے صحت یاب ہو گئے الحمدللہ، اور آج وہ جوان ہیں۔ علاج نبوی اور جدید سائنس جلد مفسرین اس حدیث کی تفسیر یوں لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کی شفا اس کے علاوہ اور کسی میں نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ اس کا علاج حلال چیز سے نہ ہو سکے تو وہاں حرام چیز کو دوائی کے طور پر استعمال کر لینا گناہ نہیں ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا ہے کہ اگر کسی انسان کی بیماری بہت ہی بڑھ گئی ہو تو اس کا علاج بطور دوائی شراب پینے سے ہی ہوتا ہے، تو وہاں شراب پینا گناہ نہیں ہے۔ بعض لوگ اس حدیث پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو اونٹنی کا پیشاب پلوایا، جو کہ حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا حکم دینا بعید العقل ہے۔ اس اعتراض کے 2 جوابات ہیں۔ قرآن پاک میں حرام اور حلال کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پر مردار کا خون، سور کا گوشت اور وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا کسی دوسرے کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر اس کو موت کی شدت کا خوف ہو جائے، ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، بس وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو۔ اسی حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو اونٹ کا پیشاب پینے کا حکم جاری کیا تھا۔ اس حوالے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے یہ جان لیا تھا کہ ان لوگوں کو شفا اونٹ کا پیشاب پینے سے ہی مل سکتی ہے۔ اس طرح ان لوگوں نے پیشاب پیا اور ان کو صحت مل گئی۔ اس طرح سے یہ لوگ مستدل میں آ گئے۔ مستدل کے لیے نجس چیز کا استعمال جائز ہے، اونٹ کا پیشاب پینا ہر کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو حکم دیا تھا کہ وہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت سلف کو دودھ پلا دیں، جس سے دونوں کے درمیان حرمت ثابت ہو جائے۔ یہاں تک کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں امت مسلمہ کا اتفاق ہے 2 سال کے بعد دودھ پلانے سے حرمت ثابت نہ ہوگی، یعنی ماں بیٹے کا رشتہ نہیں بن سکتا، مگر یہ ایک خصوصی طور پر واقعہ تھا۔ اسی طرح اونٹنی کے دودھ اور پیشاب والا واقعہ بھی خصوصی واقعہ ہے، ہر عام آدمی کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ کچھ اس حدیث کو ہندوؤں کے گائے کا پیشاب پینے کو ترجیح دیتے ہیں، بلکہ اب گائے کا پیشاب پینا ان کے نزدیک ایک مقدس ہے، نہ کسی خاص بیماری کی وجہ سے وہ پیتے ہیں، بلکہ اب کچھ اس حدیث کو ہندوؤں کے گائے کا پیشاب پینے کو ترجیح دیتے ہیں، بلکہ گائے کا پیشاب پینا ان کے نزدیک مقدس ہے، نہ کہ وہ کسی بیماری کی وجہ سے پیتے ہیں۔ اسلام میں نہ تو اونٹ کو مقدس جانور سمجھا جاتا ہے اور نہ ہی اس کے پیشاب کو بابرکت سمجھ کر اس کے پیشاب کو چیزوں پر چھڑکنے کا حکم ہے، اور نہ اس کا تعلق عبادت سے ہے۔ حدیث میں اونٹ کے پیشاب کو محض ایک بیماری کے طور پر استعمال کرنا جائز قرار دیا گیا تھا، مگر علاج پر بھی یہ لازم قرار نہیں دیا گیا۔ جس کی طبیعت مائل نہ ہو وہ اس کو نہیں پی سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کے پیشاب کو پینا حلال نہیں فرمایا، صرف بیماری میں دوائی کے طور پر استعمال کروایا۔